مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ یہ دو چیزیں ہر وقت میں دیکھتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے بننے کی کیا بنیاد ہے؟ محنت سے ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس محنت کے ذریعے سے ہر فرد امت میں دو چیزیں زندہ کرنے کی محنت ہے۔ ایک تو فرد امت میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جاوے اس محنت کے راستے سے۔ آپ لوگ سونا نہیں، دیکھو میری طرف دیکھنا، نیچے نہیں دیکھنا۔ اگر تم سو گے تو میں بات ختم کروں گا، اس لیے کہ سونے والوں سے میں بات نہیں کر سکتا۔ اب سونا نہیں آوے نیند، اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ اس کے لیے نیچے نہیں دیکھنا، آنکھیں بند نہیں کرنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ یہ سب سونے کی نیت ہوتی ہے، فوراً آ جائے گی وہ، محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے آنکھیں بند نہیں کرنا، نیچے نہیں دیکھنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، مجھے دیکھتے رہنا۔ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، ایسا آپ مجھے دیکھنا، تو انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی۔ پھر بھی اگر آنکھ بند ہونے لگے آنکھ، تو اپنی آنکھوں کو ایسا مل کر نیند کو بھگا کر پوری بات سننا، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ۔ ٹھیک ہے؟ آپ لوگ بڑی قربانی کے ساتھ آئے ہو، بہت زیادہ آپ لوگ قابل قدر ہو ہماری نگاہ میں۔ ہم لوگ کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن آپ کو پورا وقت دیں گے، اس لیے کہ زندگی کام کے لیے ہے، آرام کے لیے نہیں ہے۔ آپ سمجھے؟ حالانکہ دن میں کئی ایک پروگرام ہوئے ہیں، یہ آخری پروگرام آپ کا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو جتنا وقت چاہیے وہ وقت ہم دیں گے، اس لیے کہ کام ہے اصل، اور کام کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، کام کو کسی پر قربان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کام کا مفاد سب سے بڑا ہے، اس کے لیے آپ سے جاگ کر سننے کی درخواست ہے، سونا نہیں۔ ٹھیک ہے؟ میری طرف دیکھتے رہنا۔ ایک آدمی بھی سوئے گا تو وہ مسئلہ ہے، اس لیے مہربانی کرنا آپ لوگ۔ ٹھیک ہے؟ تو ہماری اس محنت کے ذریعے سے سب سے پہلے محنت کرنے والا بنے۔ تو بننے کے کیا معنی ہے؟ کہ بننے کے معنی یہ ہے کہ ہر محنت کرنے والے کی زندگی میں دو چیزیں پیدا ہوتی چلی جاوے اس محنت کے ذریعے سے۔ ایک تو پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوتی چلی جاوے، یہ غرض ہے تبلیغ کی۔ اس لیے کہ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کو دین معلوم نہیں ہے، یا امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کے پاس دین کے وسائل نہیں ہیں، دین پر چلنے کے وسائل بھی ہے اور معلومات بھی ہے، لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت کی کمی ہے، اس کی وجہ سے زندگی میں دین نہیں ہے۔ تو تبلیغ کی محنت سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہر فرد امت میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ جب وہ طاقت پیدا ہوتی رہے گی تو فرائض زندگی میں آتے رہیں گے اور حرام سے زندگی پاک ہوتی رہے گی۔ یہ اثر ہوگا طاقت کے پیدا ہونے کا، جو زندگی میں نظر آئے گا کہ فرائض زندگی میں زندہ ہو رہے ہیں اور حرام سے زندگیاں نافرمانی سے نکلتی جا رہی ہے، تو سمجھو اندر میں طاقت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ پہلی غرض ہے تبلیغ کی۔ دوسری غرض یہ ہے کہ اپنی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں دین کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے۔ میں باپ ہوں، بچوں کی ذمہ داری میرے پر ہے، میں شوہر ہوں، بیوی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں مسلمان ہوں، اسلام کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ دنیا کی ساری ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جتنی جان مال، وقت اور صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، میں خوشی لگاتا ہوں۔ ایسا اسلام کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھی جتنی جان مال صلاحیت کی ضرورت ہوگی وہ میں خوشی لگاؤں گا۔ یہ زندگی میں احساس پیدا ہو جائے، اس لیے کہ احساس مر چکا ہے یہ، اس لیے دین کے نقصان پر ہم کو رونا نہیں آتا۔ دین کے نقصان پر ہمارے اندر کوئی بے چینی پیدا نہیں ہوتی، چاہے ہمارے گھر میں نقصان ہو جائے تو بھی نہیں ہوتی، محلے میں پیدا ہو جائے تو بھی نقصان، تو بے چینی نہیں پیدا ہوتی، اور امت بھی ارتداد کی طرف جائے تو ہمارے اندر کوئی بے چینی بے قراری نہیں پیدا ہوتی، اس لیے کہ وہ احساس ختم ہو گیا ہے۔ تو تبلیغ کی محنت سے یہ احساس زندہ کرنے کی محنت ہے۔
کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھے اور پوری امت کا ذمہ دار سمجھے کہ پوری امت میں دینداری آئے، یہ ذمہ داری میرے پر ہے۔ اب آدمی کرے گا کتنا؟ جتنا بس میں اتنا کرے گا، کہ میں کتنا کرے گا؟ عالم تو بہت بڑا ہے، انسانیت 800 کروڑ تک پہنچ گئی، 700 کروڑ پہلے کہتے تھے، ابھی کہتے ہیں 1 مہینہ پہلے 800 کروڑ ہو گئے پوری دنیا کی آبادی۔ تو سب تک تو آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے، تو جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکتے ہیں اور جتنوں تک نہیں جا سکتے ہیں وہاں تک جانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کے آدمی تیار کرنا ہماری محنت کا رخ ہے، کہ جو کام رہ گیا ہے وہ ہمارا عملہ کرے گا۔ جب عملہ بنتا جائے گا تو اطمینان سے ہم جی بھی سکیں گے اور اطمینان سے مر بھی سکیں گے۔ اس لیے کہ کسی ملک میں یا کسی محلے میں 5-10 تبلیغ والے ہیں اور 10 سال سے وہی 5-10 ہے، بڑھے ہی نہیں، تو آپ بتاؤ اطمینان سے جی سکتے ہیں ہم یا اطمینان سے مر سکتے ہیں؟ جب پرانے مر جائیں گے تو کام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے محنت کا یہ رخ ہے، یہ 2 چیزیں پیدا کرنے کی محنت ہے، ایک دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، دوسرا دین کی ذمہ داری کے احساس پیدا ہو جائے، اس کے لیے تبلیغ کی محنت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر میں پیدا ہوگی جب ہماری محنت کا رخ صحیح ہوگا، محنت کا رخ صحیح ہوگا۔ ہمارے ذمہ اتنا ہے کہ محنت صحیح ہو جانی چاہیے، نتیجہ اللہ ہی دیں گے، طاقت اللہ پیدا کریں گے، احساس ذمہ داری اللہ پیدا کریں گے۔ ہمارے ذمہ ہے کہ اس کے لیے جو محنت کا صحیح رخ ہے وہ اپنایا جائے۔ ہمارے ذمہ ہے گٹلی صحیح طریقے سے زمین میں رکھنا۔ آپ نے 5 میٹر نیچے ڈال دیا تو نہیں اگے گی، آپ نے زمین پر ڈال دیا تو نہیں اگے گی۔ نطفہ آپ نے غلط جگہ رکھ دیا تو انسان نہیں بنے گا۔ ہمارے ذمہ نطفہ صحیح جگہ رکھنا ہے، بس انسان اللہ بناتے ہیں۔ اس لیے ہماری محنت کا جو صحیح رخ صحیح ہے، اس صحیح رخ کے ساتھ اس محنت کو کرنا، تو اس کا اثر کیا ہوگا کہ یہ 2 چیزیں پیدا ہوتی چلی جائے گی، دین پر چلنے کی طاقت بھی پیدا ہوتی چلی جائے گی اور دین کی ذمہ داری کا احساس بڑھتا ہی چلا جائے گا، یہاں تک کہ آدمی سنت کے چھوٹنے پر بے چین ہو جائے گا۔ یہ طاقت اندر بڑھ، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے بڑھنے کی۔ صدیق اکبر تک جا سکتے ہیں آپ، نبی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن صدیقیت کا مقام قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے میرے دوستو یہ بنیادی بات ہے، تو محنت صحیح ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ یہ سوچو کہ آپ کے یہاں جو محنت کی سطح قائم ہوئی ہے کتنی، آپ کے پاس 15 جماعتیں 3 دن کی نکل رہی ہے، آپ کے پاس میں 10 آدمی جو ہے وہ 4 مہینے چلنے کے لیے مراکز تک گئے اور 10 آدمیوں کا سالانہ وقت لگا، یہی آپ کے کام کی سطح ہے بحرین کی، کہ یہی ہے جی 15 جماعتیں آپ کی 3 دن کی ہے مہینے میں، جی سال میں 10 آدمیوں نے اندرون میں وقت لگایا اور 10 آدمیوں نے مراکز میں وقت لگایا، یہ آپ کے کام کی سطح ہے۔ جی اب اپنے کو سب سے پہلے جو اتنی بھی ہو رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، ہاں مایوسی کی طرف نہیں جانا کہ بھی کام ہی نہیں ہو رہا ہے، کام ہی نہیں ہو رہا ہے، نہیں، جتنا ہو رہا ہے بہت ہے، اس کام کا تھوڑا بھی بہت ہے اور بہت بھی تھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تبوک کے موقع پر ایک معذور صحابی نے پوری رات باغ، یہودی کے باغ کو پانی پلا کر اتنی سی کھجور لے کر آئے، تھوڑی گھر والوں کو دیا اور تھوڑی حضور کے پاس لے کر آئے، تو منافق لوگ کہنے لگے کہ یہ تو جو ہے اس کو اللہ کو اس کی کیا ضرورت تھی، خود ہی کھا لیتا یہ فقیر آدمی، اور کوئی زیادہ دیتا تو کہتے تھے ریاکاری کے لیے دے رہا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قدر فرمائی کہ آپ نے فرمایا اس کو پیار سے لے کر کے کہ اس ڈھیر پر ڈال دو، اللہ ان چند کھجوروں کی برکت سے پورے ڈھیر کو قبول کر لے۔ سبحان اللہ۔ اس کام کا تھوڑا بہت ہے۔ ایک آدمی نے ایک جماعت کی پہرے داری کیا رات کو، جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کسی اور سے پڑھا دیجئے نماز، تو آپ نے پوچھا کسی کی کوئی نیکی، اس کی کوئی نیکی کسی کو معلوم ہے؟ فرمایا ہاں، اس نے ایک مرتبہ ایک اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی جماعت کو پہرا دیا تھا، تو آپ نے فرمایا فلاں نے لوگوں کا تیرے بارے میں یہ خیال ہے اور میں اللہ کا نبی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔
اس کام کا تھوڑا بھی بہت ہے، اس لیے کبھی مایوسی کی طرف جانا نہیں. الحمدللہ جو ہو رہا ہے اس پر الحمدللہ کہنا، شکر کرنا، تو شکر سے نعمت بڑھتی ہے. اور مایوسی سے آدمی کی ذہن طبیعتیں کام سے بیٹھ جاتی ہے. تو ہمارے دین میں مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے، ورنہ مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا. اس لیے مایوسی نہیں، شکر کرنا ہے جتنا ہو رہا ہے. لیکن جتنا ہو رہا ہے اس کو صحیح کرنا ہے. اگر کام رسم پر چلا گیا اور کام روٹین پر چلا گیا اور صرف جانا آنا رہ گیا تو نہ اس سے ہم بنیں گے اور نہ عالم بنے گا. یاد رکھو، اس لیے کہ رواج سے دنیا میں کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. اور جب کسی کام پر لمبا زمانہ گزر جاتا ہے تو طریقہ کار جو ہے رہ جاتا ہے اور بنیادیں ہل جاتی ہیں. شریعتوں میں بھی ایسا ہوا پہلے کہ نبی کی محنت کا زمانہ ختم ہو گیا، اس کے بعد شریعت نے رسم کی جگہ لے لیا، رواج بن گیا. تو اللہ دوسرے نبی بھیجتے ہیں تاکہ رواج ختم کر کے اس میں حقیقت پیدا کرے. تو ہمارے کام کے اندر میں جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں کے ساتھ جتنا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے. تو ہماری محنت کی کیا بنیادیں ہیں؟ فرمایا ہماری محنت کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ یہ پھرنے کے لیے نہیں ہے. یہ جو پھرنا ہے، محنت ہے، صرف پھرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہے. بنانے کی دو باتیں میں نے بتائی، دو چیزیں بنانے کے لیے، ہماری بھی بنے، امت بھی بنے. تو اس کے لیے سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ کرنا اور بچنا ہے. ہماری محنت میں جو کرنے کے کام ہے، محنت میں جو روانگی میں ہم سنتے ہیں اور کہتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھنا کہ کیا کرنے کے کام ہے، انفرادی کام کیا ہے، اجتماعی کام کیا ہے. تو اس کی پابندی کے ساتھ ہماری ہر جماعت اپنا وقت لگانا چاہیے. اور جتنی بچنے کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے ہماری جماعت وقت لگانی چاہیے. یہ پہلی بنیاد ہے اس محنت کی، کرنا اور بچنا. کیا ہے؟ ہاں ریکارڈ کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن فون اٹھانا نہیں. فون کو تو بند ہی رکھنا. ریکارڈ کرنے کا میں حکم تو دیتا نہیں کسی کو، اور لیکن مجھے پسند بھی نہیں ہے. لیکن مولانا بتاؤ یہ کرنا چاہتے ہیں کریں؟ آپ فرما دیں. تو بھائی کہہ رہے آپ شروع کر دیں جو کرنا چاہے اس کا. ہاں، میں کسی کو کہتا نہیں ریکارڈ کرنے کے لیے. ويحضر الماء الحار. سب سے پہلی بنیاد جو ہے انفرادی اور اجتماعی ہماری محنت میں اعمال ہے، اس کی پابندی کے ساتھ وقت لگے. ایک دن آدمی لگا رہا ہے تو ایک دن پابندی کے ساتھ لگا رہا ہے. 2 دن لگا رہا ہے تو 2 دن پابندی کے ساتھ لگا رہا ہے. اور 3 دن لگا رہا ہے تو 3 دن پابندی کے ساتھ لگا رہا ہے. ہم اجازت نہیں دیں گے کہ 1 دن لگاؤ. تشکیل تو 3 دن کی ہی کریں گے، لیکن جو جتنا دے رہا ہے اس کو قبول کریں گے. لیکن پوری قوت سے ہم یہی کہیں گے کہ اگر آپ کی تنخواہ کٹا کر کے بھی آپ 3 دن لگا سکتے ہیں تو 3 دن پورا لگاؤ. یہ تنخواہ کٹانا نقصان نہیں ہے، یہ قربانی ہے. اور اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا دروازہ جو ہے وہ قربانی کا ہے. صحابہ کو جو کچھ ملا ہے وہ قربانی کے راستے سے ملا ہے، کہ اللہ کے دین کے لیے اپنی ساری چیز، اپنی ضرورت تک کو قربان کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے دین بھی دے دیا اور ان کو دنیا بھی دے دیا. اس لیے جتنا وقت لگاوے وہ صحیح لگاوے. صحیح وقت لگانے میں پہلی بنیاد ہے جتنے کرنے کے کام انفرادی اجتماعی، اس کی پابندی کے ساتھ ہمارے ساتھی وقت لگائیں. جتنی بچنے کی چیزیں ہیں ان سے بچتے ہوئے اپنا وقت لگائیں. اس لیے کہ کرنے کے کام نہیں کیے نکلنے کے زمانے میں تو اندر کچھ بھی آئے گا نہیں. یاد رکھو، فٹنس کرنے کے کام کیے، بچنے کی چیزوں سے نہیں بچے تو جو عمل کا نور ہے وہ باقی نہیں رہے گا، وہ نکل جائے گا. کہاں گئے تھے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ بھی نہیں. جیسے جائیں گے ایسے واپس آ جائیں گے. اس لیے پہلی بنیاد ہے کرنا اور بچنا. یہ کرنے بچنے کے راستے سے اندر میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوتی رہے گی، جو اصل مقصود ہے اس حرکت کا. یہ پہلی بنیاد ہے.
اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ انفرادی اعمال سے استقامت آئے گی اور اجتماعی اعمال سے تربیت ہوگی. تربیت کہتے ہیں بننے کو اور استقامت کہتے ہیں جمنے کو. بات سمجھ میں آ رہی کہ آدمی بنے گا بھی اور جمے گا بھی. کب کرے جمے گا؟ جب انفرادی اجتماعی اعمال کی پابندی ہوگی. اور بچنے کی چیزوں سے بچنے سے وہ آدمی کا جو نور آیا ہے وہ باقی رہے گا، جس سے بناؤ بند ہوتا جائے گا. جیسے دوائی علاج میں دوائی کھانی ہوتی ہے اور پرہیز کرنا ہوتا ہے. دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوگا، پرہیز نہیں کیا تو دوا اپنے کام نہیں کرے گی. اس لیے پہلی بنیاد ہے کرنا اور بچنا. یاد رہے گی بات میری. دوسری بنیاد یہ ہے کہ ہم جماعت میں جو جاتے ہیں چلے میں 4 مہینے میں 3 دن میں 1 دن میں، تو تقریر کرنے کے لیے نہیں جاتے. ہماری نقل و حرکت کی بنیاد تقریر نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ ہماری محنت میں زبان کی حیثیت اتنی ہے جتنا بیان کی حیثیت اتنی ہے جتنی بدن میں زبان کی حیثیت ہے. کہ بھئی زبان جو ہے نا کتنا کلو کی ہے؟ وہ تو گرامج کی ہے، گرام میں آئے گی وہ تو بیان جو ہے نا اس کا درجہ بہت چھوٹا ہے. اور میں سب سے پہلے آدمی کی جو طاقت لگے وہ دل کی طاقت لگنا چاہیے. بے چینی کی، بے قراری کی، دن کی مٹنے کا غم اور امت کی ہدایت کا فکر اور انسانیت کی جنت کے راستے پر آنے کا ایک دھن. فرمایا یہ فکر اندر کا کام کرنا چاہیے. سب سے پہلے دل کی طاقت لگے، پھر اس کے پیچھے تھکنے کی طاقت لگے، لوگوں کے پیچھے دوڑنے کی. ایک ایک آدمی کو جا کر ملنا، یہ کام ہے ہمارا. مل کر اس کو ایمان کا نفع سمجھانا، دین پر چلنے کا نفع سمجھانا، دین کے چھوڑنے کا نقصان سمجھانا اور اس کو آخرت سمجھانا. یہ 6 نمبر ہے. اس کا مجمل میں نے کہہ دیا، باقی 6 نمبر کی دعوت ہے ہماری پوری. تو یہ باتیں سمجھا کر پھر ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا. ہم تقریر کے لیے نہیں پھرتے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو زندہ کرنے کے لیے پھرتے ہیں. تبلیغ میں اس لیے جاتے ہیں اور مقامی کام اسی لیے کرتے ہیں کہ ہر فرد امت کو اعمال نبوت میں لگائے مقامی شکل میں، اور ہر فرد امت کو اللہ کے راستے میں نکالے جماعت میں نکالنے کی شکل میں. یہی 2 محنت کے رخ ہے، مقامی محنت ہے اور نقل و حرکت ہے. اس لیے کہ ہر جگہ جاتے ہوئے 3 دن کی، چلے کی، 4 مہینے کی جماعتیں نکالنے کی محنت کے ساتھ ہمارا وقت لگے. اس کے لیے آپ جوڑی بھی بنا سکتے ہو کہ 2 آدمیوں کی جوڑی بنا دیا، گھروں کو تقسیم کر دیا کہ بھائی 150 گھر ہے اور 150 گھروں میں آپ کی جو ہے وہ جماعت جا کر کے کام کری. 12 آدمی ہے، 12 آدمی جماعت میں ہیں. 2 آدمیوں کی اپنی جوڑی ایک پرانا نیا کر دیا. 150 گھروں کو آپ نے تقسیم کر دیا 6 جماعتوں پر. ایک جماعت کے حصے میں 25 گھر آئیں گے. ایک دن میں 8 گھر آئیں گے. تو 8 گھروں کی ملاقات اپنے سارے کام کرتے ہوئے کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ آسان ہو جائے گی محنت اس کے راستے سے. تو اس لیے ہر گھر ہر فرد پر محنت کر کے یہ باتیں سمجھا کر ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا. کبھی نکلے گی جماعت، کبھی نہیں نکلے گی، گھبرانا نہیں. محنت اصل ہے کہ آپ نے محنت کر دیا، جماعت نہیں نکلی، کوئی بات نہیں. اللہ علیم اور حکیم ہے، تو اللہ اپنے علم اور حکمت سے کبھی نتیجہ جلدی نکال دیتے ہیں، کبھی دیر میں نکالتے ہیں. کبھی اللہ دیکھتے ہیں، اللہ تو سارے دلوں کی بھید جاننے والے ہیں کہ اگر جماعت نکل جائیں گی تو یہ پھول جائیں گے اور ان کی آخرت خراب ہو جائے گی، تو اللہ نہیں نکالتے. اور کبھی جو ہے وہ مایوس ہو جائیں گے، اگر نہیں نکلی، اتنی محنت کیا ہے، تھکے ہیں، تو مایوسی کی وجہ سے کام چھوڑ دیں گے تو اللہ نکال دیتے ہیں. باقی آپ کا تو دونوں حالتوں میں کام ہو جائے گا. جماعت نکلی تو بھی کام، نہیں نکلی تو بھی کام. محنت صحیح ہونی چاہیے. تو یہ دوسری بنیاد ہے ہماری نقل و حرکت کی. تیسری بنیاد یہ ہے کہ جو نکلیں گے وہ 10-12 آدمی نکلیں گے کہ بھائی 3 دن میں، چلے میں، 4 مہینے میں کسی جگہ سے جماعت جو نکلتی ہے وہ 10-12 آدمیوں کی نکلتی ہے. تو وہاں تو سینکڑوں مرد رہ گئے اور مردوں سے زیادہ عورتیں رہ گئی، عورتوں سے زیادہ بچے رہ گئے. ان کی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہونے کا کیا راستہ؟ اس کے لیے ہر جگہ پر جہاں مسجدوار جماعت نہیں ہے وہاں مسجدوار جماعت بنانا، وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر اعمال میں شریک کر کے ایسے بنائی جاتی ہے. سائیکل چلا کر سکھائی جاتی ہے،
गाड़ी में स्टीयरिंग पर बिठा कर गाड़ी चलाना सिखाया जाता है, पानी में उतार करके तैरना सिखाया जाता है, कि भाई तकरीर से सिखाया जाता है। तो तकरीर से तबलीग कैसे सिखाई जाएगी? वो तो काम करने से सिखाई जाती है। उनको लोगों को अपने साथ मानूस करके खिला पिला कर अपने साथ करके 3 दिन उनको अमाल से गुजार कर आखिरी दिन उनकी जमात बनाना। इस तरीके से हर जगह जमात नहीं है, वहाँ बनाना। इसके लिए हम फिरते हैं कि हर जगह मस्जिदवार जमात बनाएं, और बनी हुई जमात है तो उसको काम पर लगाएं। बनी हुई जमात है तो इसलिए कि नाम की बहुत है, काम की बहुत थोड़ी है। और उसका नुकसान ये है कि अक्सरियत वक्त लगाए हुई वक्त लगोगी कि अमली तौर पर काम में नहीं है। तबलीग में पूरी दुनिया की नज़र डालोगे तो अक्सरियत वक्त लगाए हुए काम पर नहीं है, अमली तौर पर। ये मायूसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने काम को संभालने की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही? मायूसी तो मैंने पहले ही मना किया कि मायूसी नहीं है, लेकिन अक्सरियत अमली तौर पर काम पर नहीं है। सालाना खुरूज नहीं है, माहाना खुरूज नहीं है, यौमिया मेहनत में नहीं है। तो जो अमला वक्त लगाने के बाद भी इस मेहनत पर नहीं होगा, वो तरक्की करेगा कि नीचे जाएगा? ये बताओ। नीचे जाएगा। क्यों भाई? नीचे जाएगा। इसलिए कि बनने के लिए मेहनत है, बाकी रहने के लिए भी मेहनत है, और तरक्की के लिए भी मेहनत है। उसके अलावा दूसरी कोई गोली है ही नहीं है। सही मेहनत से बनेगा, सही मेहनत से बाकी रहेगा, और सही मेहनत से तरक्की करेगा। दूसरी कोई गोली नहीं है। बात समझ में आ रही? जी। तो ये मजमा जो बैठा है वो मस्जिदवार जमात की न होने की वजह से या कमजोरी की वजह से बैठा है। इसलिए कि उनको आपके मुल्क का मरकज वसूल नहीं कर सकता, आलमी मरकज इनको वसूल नहीं कर सकता। कि इनको कौन वसूल कर सकता है? सिर्फ मस्जिदवार जमात वसूल कर सकती है, तो किसी और कोई और वसूल नहीं कर सकता। इसलिए मस्जिदवार जमात बनाना, बनी हुई जमात है तो उसको काम पर लगाना। बैठे वक्त लगाए लोग बहुत है, काम पर थोड़े है। हाँ, तो बैठे हुए लोगों की मुलाकातें करके इनको काम पर लगाना, उठाना, यही कमाई है असल में। कि भाई आपको खुद का भी फायदा हुआ, आपने वहाँ से जमातें भी निकाली, आपने वहाँ मस्जिदवार जमातें भी बनाई, आपने बैठे हुए लोगों को काम पर उठाया, तो ये आपकी कमाई हुई। अगर आपका ये काम हुआ ही नहीं कुछ, तो जाना आना हुआ। हमारे एक दोस्त ने मौलाना बड़ी प्यारी मिसाल दिया। हमारे यहाँ बम्बई में 2 बड़े स्टेशन हैं, एक विरार है और एक चर्चगेट है। लोकल ट्रेन चलती है हर 2 मिनट में, 5 मिनट में, इतना ज़बरदस्त निज़ाम है उसका। का एक आदमी ने विरार से टिकट लिया चर्चगेट का। तो ट्रेन तो इसलिए होती है कि आदमी बैठकर काम पर जाए, तो काम पर तो गया ही नहीं। टिकट लेकर सुबह से लेकर शाम तक 10 मरतबा विरार गया, चर्चगेट गया, विरार गया, चर्चगेट गया। और घर आकर औरत को कहा कि आज तो मैं बहुत थक गया, क्यों काम ज्यादा करना पड़ा। कहा काम पर तो गया ही नहीं। कहा क्या किया? कहा विरार चर्चगेट किया। तो आप बताओ, गाड़ी जो ट्रेन जो है वो विरार चर्चगेट करने के लिए है कि काम पर जाने के लिए? काम पर जाने। आज ये तबलीग का यही हाल हो गया है हमारा। जाना आना रह गया है, बाकी बुनियादें अंदर की कमज़ोर होती जा रही है, तो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही मेरी बात? तो ये 3 बुनियादें हुई, उसको सामने रखकर अपने को दिन भर थकना है, और रात को अल्लाह के सामने उठ करके खूब अल्लाह के सामने अच्छी नमाज पढ़कर दुआ मांगना है, आहुजारी करना है। ये हमारी मेहनत की बुनियादें हैं। इसी से हम बनेंगे, इसी से मजमा बनेगा, इसी से हम भी बनेंगे और मजमा बनेंगे। 2 बुनियादें हमारी कि हम बनना चाहिए और हमारे हाथों मजमा बनना चाहिए। तो मेहनत का ये सही रुख कायम हो जाएगा तो आपका मजमा बनना भी शुरू हो जाएगा और आपकी भी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए हर जाने वाली जमात को ये बातें समझाना, हर जाने वाली जमात को ये बातें समझाना। तकरीर मत करो, काम समझाओ इनको। थोड़ी तरगीब तो देनी है, काम के फजाइल तो सुनाने हैं ताकि आदमी शौक से उसको करे, लेकिन इनको काम समझाना है कि भाई आपको 3 दिन में, चिल्ले में, 4 महीने में क्या करना है, ताकि उन कामों के साथ में ये करे। इतना काम का दाहिया दिल में पैदा होना चाहिए समझाने के रास्ते से कि आदमी ये तय कर ले कि मैं इसके लिए जान देनी पड़ी तो जान दे दूंगा, इतना बड़ा काम है मेरा। वो समझे बगैर नहीं हो सकता। तो इसके लिए सबसे पहले रवानगी की बात अपने यहाँ काबू में लाना, जहाँ भी आप हो। वापसी में इसकी कारगुजारी लेना, काम को इन दोनों के बीच में मजबूत कर लो, तो आहिस्ता आहिस्ता जो कमजोरी खत्म हो जाएगी और अंदर में काम की बुनियादें मजबूत होने के रास्ते से ये दोनों चीजें वजूद में आना शुरू हो जाएगी। जैसे आपने बुक को
बाइंडिंग कर दिया, दोनों तरफ पुट्ठे लगा दिए, तो किताब महफूज हो गई। तो ये कारगुजारी और रवानगी, ये दोनों के बीच में हमारा काम आ जाना चाहिए। याद रहेगी बात? जी चाहे 3 दिन की जमात हो, चिल्ले की जमात हो, 4 महीने की जमात हो, इसमें ये बुनियादें इनको समझाकर भेजना है। वापसी में इसकी रोशनी में कारगुजारी लेना है। आहिस्ता आहिस्ता आप 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने में इंशाअल्लाह जमातें काम पर हमारी पड़ जाएगी। और जब जमातें आपकी 15 जमातें काम पर पड़ जाएगी तो उनमें बहुत आगे की इस्तेदाद पैदा हो जाएगी। जब मुर्गी का अंडा जो है ना मुर्गी के नीचे रह जाता है 21 दिन, तो उसमें जान पैदा हो जाती है। तो क्या निकलता है? चूजा निकलता है। तो ऐसा ही जब मेहनत सही हो जाएगी तो इसके नतीजे में हमारे कमरे में आगे की लंबी इस्तेदाद पैदा हो जाएगी। जो 3 दिन सही लगा देगा उसको चिल्ला लगाने की इस्तेदाद पैदा हो जाएगी, और जो चिल्ला सही लगा देगा उसको 4 महीने की इस्तेदाद पैदा हो जाएगी, और जो 4 महीना अच्छा लगा देगा आलमी काम करने की इस्तेदाद उसमें पैदा हो जाएगी। इतना ये ताकतवर काम है। लेकिन आगे की इस्तेदाद जो पैदा होगी, जो इस वक्त में कर रहे हैं उसको अच्छा करने से आगे की इस्तेदाद पैदा होगी, वरना जिंदगी भर लगाने के नतीजे में भी आगे की इस्तेदाद पैदा हो जाएगी। इसलिए जितना हो रहा है इसको अच्छा करना है, और अच्छा करने की बुनियादें मैंने समझाई आपको। बात याद रहेगी आप लोगों को? जी इंशाअल्लाह। देखो उसके अलावा दूसरा कोई हल नहीं है। दूसरे जितने सवाल जवाबात हमारे पास है ना, वो सारी तरतीबात है, और तरतीबात से सिर्फ तरतीब कायम होगी, मकसद हासिल नहीं होगा। तरतीबात जो है वो वक्ती तकाजा होता है, काम ये है, काम असल ये होना चाहिए। इसलिए ये पहली बुनियाद है। दूसरी बुनियाद मेरे दोस्तों ये है कि आप हजरात के पास में जितना अमला वक्त लगाया हुआ है वो तकरीबन 220 का है। कितना है? 220 का। अभी साल में आपका वक्त लगाया 20 आदमियों ने, तो आपका 10% अमला काम पर है। क्यों भाई, कितना अमला काम पर है? 10% अमला आपका काम पर है। आप ये बताओ, किसी कंपनी में 100 आदमी काम कर रहे हो, 10 आदमी काम करे और 90 आदमी काम न करे, तो वो कंपनी चलेगी कि बंद हो जाएगी? बंद हो जाएगी। उसके बंद होने की तारीख आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नहीं। मैं पक्का व्यापारी हूँ, मैं तारीख लिख दूंगा कि फलानी तारीख को ये कंपनी बंद हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसके लिए दूसरी बात हमको जो सोचना है कि हमारा जो वक्त लगाया हुआ अमला है वो वक्त लगाते रहना चाहिए, काम में लगे रहना चाहिए, और नया अमला आना चाहिए। इसलिए कि कारोबार में ये उसूल है कि वो रासुल माल सरमाया महफूज होना चाहिए, उस पर नफा जुटेगा तो तरक्की होगी कारोबार में। अगर आपका सरमाया ही खत्म हो गया तो तिजारत रहेगी कि खत्म हो जाएगी? तिजारत खत्म हो जाएगी। इसलिए सरमाया महफूज होना चाहिए और नए लोगों की आमद होती रहनी चाहिए। तो आप देखोगे कि 6 महीने में, 12 महीने में, साल में, 2 महीने साल में काम की वो मजबूत शक्ल पैदा हो जाएगी आपके यहाँ कि आपका 3 दिन लगा कर आने वाला आदमी जाया नहीं होगा। अभी तो चिल्ला 4 महीना लगाने वाला आदमी 2-3 दिन में जाया हो जाता है, लेकिन आपके काम की इतनी मजबूत शक्ल बन जाएगी कि 3 दिन लगा करके आदमी आएगा तो वो जाया नहीं होगा, आपके साथ मेहनत में शरीक हो जाएगा। जो जमात आपकी मस्जिद में आएगी वो काम की समझ, काम के करने का जज्बा लेकर जाएगी। अभी तो जमातें हमारी मस्जिदों से आती है, गुजरती है, जैसी आई थी ऐसी चली जाती है। बात समझ में आ रही? जो अमला बैठा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता जब काम मजबूत होना शुरू होगा तो उनके अंदर में काम का दाहिया पैदा होगा। काम को देखकर काम करने का जज्बा पैदा होता है। जब काम मरा हुआ हो तो आदमी को क्या जज्बा पैदा होगा काम का? क्यों भाई? एक आदमी जो है उसकी आप मुलाकात करके मस्जिद में लेकर आए, पुराने आदमी की, अब वहां पर कोई मेहनत की शक्ल ही नहीं है, तो 2 दिन बैठेगा, तीसरे दिन चला जाएगा। तो इससे बेहतर है यही बच्चों के पास बैठूंगा या अपने कमाई की जगह पर बैठूंगा। जब काम ही नहीं है तो क्या करेगा वो? और काम होगा तो आकर ज्वाइंट हो जाएगा, आपके साथ काम में लग जाएगा। और अल्लाह ताला ऐसी मेहनत की बुनियाद पर मजबूत काम की सतह बनाएंगे कि सारे अवाम और खवास को अल्लाह ताला काम पर जमा कर देंगे। ये काम ऐसा अजीम है कि जब शुरू होता है तो कमजोर लोग इसमें लगते हैं। देखो मेवातियों से, कमजोरों से अल्लाह ने काम लिया। ये काम की तरतीब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम शुरू किया तो कमजोर लोग आए हैं शुरू में, और बाद में जाकर खवास लोगों को अल्लाह जमा करते हैं जब काम की एक मजबूत शक्ल बन जाती है।
حضرت ابو سفیان آ گئے, حضرت اکرمہ آ گئے, صفوان بن امیہ آ گئے, عمیر ابن وہب آ گئے, اور یہ سارے بڑے عمرو ابن عاص آ گئے. سارے بڑے بڑے لوگ تھے جو مارے بھاگے پھر رہے تھے. اللہ نے سب کے دماغ میں یہ چوٹ لگائی کہ کرنے کا کام وہ ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کر رہے ہیں, اور تم اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہو. اور وہ اپنے سارے میدانوں کو چھوڑ کر کے پھر اس کی طرف آئے. اللہ سارے عوام خواص کو کام پر جمع کر دے گا جب کام کی ایک شکل بن جائے. اس کے لیے جو عملہ ہمارا وقت لگایا ہوا ہے اس کو اپنی فکر میں لینا, محنت میں لینا اور دعا میں لینا. اس میں لینا, پہلے فکر میں لینا. بے فکری دائی کی موت ہے. فکر ختم ہو گئی تو لاش ہے پھر رہی تبلیغ والی کی. فکر سے ہی آدمی ہے, فکر مر گیا تو آدمی مر گیا. فکر پہلے جاتا ہے, پھر محنت جاتی ہے, اور پھر محنت کے بعد دعا کی طاقت بنتی ہے. یہ ترتیب ہے. تو سب سے پہلے اس عملے کو فکر میں لینا ہے آپ لوگوں کو. یہ کہاں ہے؟ یہ 220 آدمی, یہ 9 حلقوں میں ہی ہے. کہاں ہے بھائی؟ یہ آپ کے 9 حلقوں میں ہی ہے, کہیں باہر نہیں ہے. ہر حلقے والا یہ فکر لے گے تو اس کے حصے میں جو ہے وہ 20-22 آدمی آئیں گے. کتنے آئیں گے مولانا؟ 20-22 آدمی. وہ 20-22 آدمیوں کو وصول کرنا مشکل ہے کہ آسان ہے؟ آسان. یہ فکر آپ حضرات کو لے کر جانا ہے اس مجلس سے. ایک جتنا ہو رہا ہے اس کو صحیح کرنا ہے, جتنا ہو سکتا ہے اس کو سامنے لے کر اپنی فکر کرنا ہے, اس کے اوپر دعا کی طاقت لگانی ہے, اس پر محنت کرنی ہے. تو یہ عملہ جو ہے وہ محنت میں آتا جائے. اس کے لیے بھلے آپ کو سال لگے, گھبرانا نہیں. کوشش کرو 2 مہینے میں ہو جائے, 3 مہینے میں ہو جائے, 4 مہینے میں ہو جائے, 6 مہینے میں ہو جائے. لیکن ایک ٹارگیٹ بناؤ گے کہ 12 مہینہ ہوتے ہوتے ہم کو ان کو وصول کرنا ہے تو اللہ کرا دے گا. آپ جب طے کرو گے کسی چیز کے کرنے کو تو اللہ اس کو کرا دے گا. تو آپ ایک فکر لے کر جاؤ کہ ہم اب کوشش کریں گے کہ بھی جتنا عملہ ہمارا ہے ان کا سالانہ وقت لگنا چاہیے, یا تو 4 مہینہ لگے یا چلہ لگے. ماہانہ وقت لگنا چاہیے, چاہے 10 دن لگے یا 3 دن لگے. روزانہ وہ اعمال میں لگنا چاہیے, محنت میں روزانہ کی 8 گھنٹہ لگے یا 2.5 گھنٹہ لگے. یہ فکر اپنے کو لے کر جانا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہمیشہ ہم کام کرنے والوں کو اپنی محنت کی منزل طے کرنا ضروری ہے کہ ہم کو اس محنت سے جانا کہاں ہے. اس لیے کہ جب منزل طے نہیں ہوگی تو آدمی راستے کی صعوبتوں سے تھک ہار کر بیٹھ جائے گا یا راستہ بدل دے گا. جب منزل طے نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب تو آدمی اس راستے تو صعوبت, یہ تو صعوبت والا راستہ ہے, اس لیے کہ ایک دن کا کام ہی نہیں ہے, لمبا سفر ہے, زندگی بھر کرنے کا کام ہے. زندگی بھر کرنے کے لیے تو بہت ساری گھاٹیوں سے گزرنا پڑے گا اور بہت سارے حالات اور تکالیف سے گزرنا پڑے گا. جب آدمی کی منزل طے نہیں ہوگی تو آدمی راستے کی صعوبتوں سے گھبرا کر کے یا تو بیٹھ جائے گا یا اپنا راستہ بدل دے گا کہ بھئی بہت سارے دین کے کام ہیں, اپنے کو تبلیغ لگا کے کرنا ضروری ہے کیا, بہت سارے دوسرا کام کر لیں گے, وہاں سے ثواب لے لیں گے. آدمی اپنا راستہ بدل دے گا یا تھک ہار کر بیٹھ جائے گا, اور جو راستہ بدل دے گا وہ اس کی منزل گم ہو جائے گی, اور جو تھک ہار کر بیٹھ جائے گا وہ اپنی منزل سے دور ہو جائے گا. اس لیے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا رخ صحیح ہونا چاہیے اور چلتے رہنا چاہیے. کیوں بھائی؟ ایک تو منزل تک پہنچنے کے لیے رخ صحیح ہو رہا, آپ کا گھر اس طرف ہے اور آپ کا رخ اس طرف ہے, تو جتنا دوڑو گے اتنا منزل سے قریب ہوگا کہ دور ہوں گے, دور ہوں گے. آپ کا رخ صحیح ہونا چاہیے اور چلتے رہنا چاہیے. بھلے چوٹی کی چال چلے گا تو بھی پہنچ جائے گا, یاد رکھو. ہوائی جہاز سے جائے گا تو جلدی پہنچ جائے گا, ٹرین سے اور لیٹ پہ پہنچے گا, بس سے اور لیٹ پہنچے گا, سائیکل سے اور لیٹ پہنچے گا, پیدل اور, لیکن پہنچ جائے گا. رخ صحیح ہونا چاہیے اور چلتے رہنا چاہیے. تو اس کے لیے اس عملے کو اپنی فکر میں بھی لینا ہے, محنت بھی لینا ہے, دعا میں بھی لینا ہے. اس کے لیے جو تدبیر آپ کر سکتے ہو ان کو لگانے کی وہ تدبیر کرو. کھلانے سے, پلانے سے, اکرام کرنے سے. کسی کوئی بوجھ میں آ گیا ہے, وہ بوجھ آپ اس کا ہلکا کر سکتے ہو, اس کے راستے سے تبلیغ میں لگا سکتے ہو, تو اس کا بوجھ ہلکا کر کے اس کو تبلیغ میں لگاؤ. جو تدبیر کر سکتے ہو کرو ان کو لگانے کے لیے, لیکن وہ مجمع لگے رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ نیا مجمع آتے رہنا چاہیے. ہمارے مولانا یونس صاحب پونا والے فرماتے تھے کہ تبلیغ کو روز نیا خون چاہیے. تبلیغ کو روز نیا خون چاہیے, روز نیا خون آنا چاہیے, تاکہ ان کو دیکھ دیکھ کر آپ کی ہمتیں بڑھ جاوے پرانوں کی.
20 साल से 20 आदमी अपना एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, कोई नया आदमी आ ही नहीं रहा है, तो बताओ उनके हौसले बढ़ेंगे कि बैठ जाएंगे? हौसले खत्म हो जाएंगे, लाश है घूम रही है, उसका कोई हौसला नहीं काम का। लेकिन जब रोज नया खून आएगा तो पुरानों के हौसले रोज बढ़ेंगे। इसलिए कि हमारे पीछे जो लोग हैं वो इतनी जबरदस्त सलाहियत के लोग हैं कि वो आ जाएंगे तो हमसे अच्छा काम कर लेंगे, यकीन मानो। ऐसी सलाहियत के लोग पीछे हैं। जो मेहनत का सही रुख होगा तो अल्लाह उन सलाहियत वालों को आपके पास जमा करेंगे। जब उम्मत पे अवाम दूसरे लोगों को संभालने की इस्तेदाद पैदा होगी तो अल्लाह नए नए लोगों को इस्लाम में दाखिल करेंगे। और जब तबलीग वालों को अमले को संभालने की इस्तेदाद पैदा होगी तो अल्लाह ताला तबलीग के काम में इतने अमले को लाएंगे कि जिसको आप संभालते ही संभाल लो। इस्तेदाद जितनी पैदा होगी इतना अल्लाह ताला मजमा आपके हवाले करेंगे, ईमान के एतबार से भी और साथियों के एतबार से भी। तो इसके लिए मेरे दोस्तों, इस अमले को संभालते हुए हर वक्त में अपने को अपनी मंजिल सहाबा बनाना है। किसका बनाना है? सहाबा। ये तबलीग से हमको कहाँ जाना है? हमको वो जिंदगी तक पहुंचना है जो जिंदगी अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। और अल्लाह के यहाँ पसंदीदा जिंदगी जो है वो सहाबा की जिंदगी है। अल्लाह उनकी जिंदगी से राजी है। अल्लाह ने अपनी रजा दुनिया में उतारी है उनके लिए, रज़ी अल्लाह अन्हु में वो, कि अल्लाह उनसे राजी हो गया। हाँ, तो अल्लाह जिस जिंदगी को पसंद किया वही जिंदगी क़यामत तक के लिए पसंदीदा जिंदगी है। मौलाना इलियास साहब से पूछा गया कि आप इस मेहनत से क्या चाहते हो? और मैं इस मेहनत से मैं चाहता हूँ कि उम्मत इस मेहनत को करते करते वहां तक पहुंच जाए जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को यानी सहाबा को छोड़कर गए थे। ये हमारी मंजिल है। कोई सहाबी नहीं बनेगा, लेकिन वो बुनियादी जो उनमें थी वो क़यामत तक जिंदा हो सकती है। इसलिए कि सहाबा को अल्लाह ही ने सहाबा बनाया है। वो अल्लाह कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, अल्लाह हर दिन बड़े बड़े काम करते रहते हैं। अल्लाह की हर दिन नई नई शानें हैं। तो अल्लाह ताला क़यामत तक सैकड़ों मरतबा वो बुनियादें उम्मत में जिंदा करके उम्मत की वो मदद कर सकते हैं जो मदद सहाबा के साथ हुई। शर्त यह है कि हम सहाबा को अपनी मंजिल बनाकर चलें। उसका एक नफा तो ये होगा कि किसी भी मोड़ पर जाकर हमारे अंदर ये बात पैदा नहीं होगी कि हमने बहुत कर लिया। उस जिंदगी को सामने रखने का नफा ये होगा कि उज्ब से बच जाएंगे, गुरूर से बच जाएंगे। इसलिए कि गुरूर आदमी को बर्बाद कर देता है, अल्लाह के यहाँ से महरूम हो जाता है आदमी। काम करते करते गुरूर पैदा हो गया कि हमने ये कर लिया, ये कर लिया। हाँ, तो फरमाया हुआ अल्लाह वाले, किसी अल्लाह वाले ने कहा कि मुझे तबलीग वालों पर खतरा है गुलू का और गुरूर का, कि कहीं उनमें गुलू न पैदा हो जाए और कहीं उनको अपनी कसरत तादाद पर गुरूर न पैदा हो जाए। अगर ये दो चीजें पैदा हो जाएगी तो अल्लाह की मदद से महरूम हो जाएंगे। दूसरा तअस्सुब और तहज़्ज़ुब न पैदा हो जाए। तअस्सुब कहते हैं इलाकाइयत को और ज़बान को और रंग को और वतन को, कि इसकी बुनियाद पर जमातें बढ़ जावे कि भाई हमारे हिंदुस्तान का आदमी है, हमारे पाकिस्तान का है, हमारे बांग्लादेश का है। ये सब जाहिलियत की रगें हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रगों को काट करके उम्मत को एक बनाया और नेक बनाया। तो इसके लिए तअस्सुब इसी का नाम है और तहज़्ज़ुब पार्टी बंदी का नाम है कि पार्टी बन जावे तबलीग में कि हम 10 आदमी एक तरफ के हैं और ये 10 आदमी चाहे कोई भी बुनियाद हो, इसको तहज़्ज़ुब कहते हैं, पार्टी बंदी को। अगर ये दो चीज़ें गुलू और गुरूर और तहज़्ज़ुब पैदा हो गया तो काम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को उम्मत बना करके काम लिया है। इसलिए उम्मत बनाने का काम ही है। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हर ईमान वाला अपना है, हम ईमान वालों के हैं। पूरी उम्मत हमारी है और हम उम्मत से है, हमारा अपना कोई नहीं। मौलाना सईद साहब फरमाते थे कि जो हर एक से जुड़े, हर एक को जोड़े, वो मौत तक इस काम में चल सकता है। जो हर एक को जोड़े और हर एक से जुड़े। मेरा अपना कोई सर्कल नहीं कि मैं इसके साथ ही कर सकता हूँ, मैं इसके साथ ही जा सकता हूँ। कहा नहीं, हम हर ईमान वाले के साथ काम कर सकते हैं। हर ईमान वाला हमारा अपना है। और फरमाया जो गलती इस पर माफी मांगना सीखे और माफ करना जाने, वो मौत तक काम में चल सकता है। कि गलती हो गई तो बड़े बाप का नहीं बने, माफी मांग ले, माफ कर दीजिए, हमारी गलती हो गई। जो माफी मांग लेगा अल्लाह उसको बड़ा कर देंगे। और अगर किसी से गलती किया है तो माफी मांग ले, तो माफी मांग ले और माफ जिससे वो गलती हुई है वो माफ कर देवे। हम आपस में एक दूसरे को माफ कर देंगे तो अल्लाह भी हमको माफ कर देगा। हाँ, अल्लाह से माफी लेने का रास्ता ये है
کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم کیا جائے، معافی کا معاملہ کیا جائے، درگزر کا معاملہ کیا جائے، عفو اور صفح کا معاملہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی معاف کر دے گی۔ اس کے لیے ہماری منزل صحابہ ہے، اس زندگی کے پہنچنے کے لیے ہم محنت کریں۔ تو جب یہ زندگی سامنے ہوگی تو ہمیشہ اپنے آپ کو کمزور سمجھیں گے اور مقصر سمجھیں گے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوا، ابھی بہت کام آگے باقی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر وقت میں ہم کو فکر لگا رہے گا کہ ہم دیکھیں گے بھائی کچھ اس میں کا آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، اس میں کا کچھ صحابہ کا کچھ آ رہا ہے بھی کہ نہیں آ رہا ہے، وہ بھی فکر رہے گا۔ اور اگر اس کو منزل بنا کر ہم چلنا شروع کریں گے تو اللہ یا تو پہنچا دیں گے ہم کو، وہاں نہیں پہنچ سکے تو اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے گا۔ دونوں حالتوں میں کام ہو جائے گا، کرتے کرتے مرے اور مرتے مرتے کیا اور قبولیت کے ساتھ کیا تو یا تو اللہ وہاں تک پہنچا دیں گے، نہیں پہنچے تو ان کے ساتھ حشر فرما دیں گے۔ اللہ کے داد و دہش کا یہی نظام ہے کہ ایک آدمی نے حفظ شروع کیا، حافظ بننے سے پہلے مر گیا تو اللہ اس کو حافظ اٹھائیں گے۔ ایک آدمی جو ہے حج کے لیے نکلا، حاجی بننے سے پہلے مر گیا راستے میں تو اللہ حاجی اٹھائیں گے۔ صحابہ کو منزل بنا کر چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے تو اللہ یہاں تک پہنچا دیں گے، نہیں پہنچے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حشر فرما دیں گے۔ دونوں حالتوں میں کام ہو جائے گا۔ اس کے لیے میرے دوستو اس کو اپنی بنیاد منزل بنا کر چلنا ہے۔ 3 باتیں میں نے کہی، ایک تو جتنا ہو رہا ہے اس کو صحیح کرنا ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے ایک تو سمجھانا ہے اور کارگزاری کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہے، جس میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں کیا، یہ کرنا چاہیے تھا، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محبت کا انداز ہو کہ بھائی آپ نے ایسا کیا، اگر ایسا کر لیتے تو کتنا فائدہ ہو جاتا۔ کام کو ایسا کرنا چاہیے جس میں کام کا حوصلہ بڑھے، وہ رخ اپنانا چاہیے کارگزاری میں، سمجھانے میں بھی وہ رخ اپنانا چاہیے، پیار کا، شفقت کا، محبت کا۔ پیار کی زبان تو جانور سمجھتا ہے، پیار کی زبان جانور کو پھچکارو تو آپ کا وفادار کتا آپ کا گھر چھوڑ کر جاتا نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمارے بھائی ہے اور ایمان والے ہیں، بہت قیمتی لوگ ہیں، اس لیے پیار کی زبان میں ہمیشہ بات کرنا اپنے ساتھیوں سے۔ واپسی میں کارگزاری بھی پیار کے ساتھ لینا، لیکن ان بنیادوں کی کارگزاری لو آپ، جو کرنے کے کام تھے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، بچنے کی چیزوں سے بچنا ہوا نہیں ہوا، جماعت کے نکالنے کی محنت ہوئی نہیں ہوئی، جماعت مسجد وار جماعت بنانے کی محنت ہوئی نہیں ہوئی، کمزور کیا نوعیت تھی اس کی جماعت کی، اس کو بڑھانے کے لیے آپ حضرات نے کیا کیا، رات کو اللہ کے سامنے اٹھ کر مانگنے کا کیا نظام رہا۔ یہ ہماری بنیادیں، اس کے علاوہ جو پوچھنا ہو آپ پوچھو، بہت ساری چیزیں پوچھنے کی، لیکن بنیادوں پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے کہ ہمارے کام کی یہ بنیادیں زندہ رہنی چاہیے تاکہ کام کا نہج بھی باقی رہے، کام کی روح بھی باقی رہے۔ دوسرا، اپنے عملے کو جو وقت لگایا ہوا ہے اس کو سنبھالتے ہوئے نئے عملے کو لانا ہے۔ آپ کوشش کرو کہ بھئی آپ کا 1-2 ساتھی پرانے ہو، باقی نئے ہو، جماعت میں نئے عملے کو لاؤ، نیا خون تبلیغ میں آنا چاہیے۔ تو نئے لوگوں کی تشکیلیں کرنا اور نئے لوگوں کا ذہن بنا کر اس محنت میں لینا، اخلاق کے راستے سے بھی ذہن بن سکتا ہے اور سمجھانے کے راستے سے بھی بن سکتا ہے۔ جس راستے سے بھی ذہن بنے، نئے عملے کو لائیں، اس یقین کے ساتھ کہ جتنے لوگ ہماری محنت سے اس محنت میں لگیں گے اور وہ جتنے لوگوں کو لگاتے رہیں گے، قیامت تک ہمارا میٹر چلتا رہے گا۔ اب دیکھو صحابہ بہت سمجھدار لوگ تھے، وہی 60-70 سالہ زندگی ان کی تھی، وہ 200-500 سال کی زندگی نہیں تھی۔ اتنی زندگی میں بیوی بچوں کو بھی پالا، گھر کاروبار بھی دیکھا اور اللہ کے دین کا ایسا کام کیا کہ کروڑوں انسانوں کی ہدایت اپنے حصے میں لے کر گئے۔ یہ ہے کہا، یہ زندگی سے فائدہ اٹھانے کا راستہ ہے۔ اور وہ نئے لوگوں کو جتنا آپ لائیں گے اور وہ جتنا کام کریں گے، ایک آدمی کو آپ لے کر آئے، اس نے 1000 بنا دیے تو وہ 1000 آدمی آپ کے حصے میں آئے، حالانکہ آپ نے تو ایک ہی کو بنایا۔ یہ کمائی کا راستہ ہے اور ہمارا میٹر قیامت تک چالو رہے، اس کا یہ راستہ ہے۔ اس کے لیے میرے دوست اللہ نے بڑا کام دیا ہے، ان بنیادوں کے ساتھ اپنے کو کرنا ہے۔ اور جب کبھی کوئی مسئلہ آئے تو اپنے بڑوں سے پوچھ لو، پوچھ کر کرنا ہے، اس لیے کہ پوچھ کر کریں گے تو انشاءاللہ کہیں بھی آپ دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ اور اپنے بڑوں کے ساتھ اعتماد کے ساتھ چلنا، ان پر اعتماد ہمارا ہونا چاہیے۔ ہمارے دین کی بنیاد اعتماد پر ہے، اگر صحابہ کا اعتماد ختم ہو جائے تو دین ختم ہو جائے گا، یاد رکھو۔ ہمارے دین کی بنیاد ہی اعتماد ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی پر اعتماد ہے، اللہ کے اور ان کے صحابہ پر اعتماد ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے کہا ہے وہ حق کہا ہے، لہذا ہم وہ اعتماد کی وجہ سے ان کی بات کو قبول کریں۔
ऐसे ही हमारे बड़े जिन्होंने ज़िंदगियाँ लगाई है वो जो हमको कहेंगे ऐसा ही हम करें। इसके लिए मेरे दोस्तों अल्लाह ने बड़ा काम दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के दिलों में काम का बड़ा जज्बा है, इसीलिए आप इतना लंबा सफ़र करके आए और अपने कामों को आगे पीछे करें। अल्लाह ताला आपके आने को बहुत कबूल फरमाए और आपको पूरे मुल्क में और उस मुल्क के ज़रिए से पूरे आलम में खैर के फैलने का अल्लाह आप हजरात को ज़रिया बनाए। ठीक है इंशाल्लाह। इसके अलावा जो बातें पूछने की है वो इंशाल्लाह जोड़ में आप आएंगे वो पूछेंगे। ठीक है अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाब अन्नार। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि बिना वजअलना सबबन लिमन इहतदा। अल्लाहुम्मा अहदि अन्नास जमीआ। अल्लाहुम्मा अंशुरिल हिदायत फ़ी मशारिक़िल अर्ज़ि व मग़ारिबिहा। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कररिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। ऐ अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा, लग़ज़िशों से दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत की तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दे, उम्मत की नैया को पार लगा दे, उम्मत को गलत लोगों के नरगे से निकाल दे, उम्मत को संभालने वाले मुखलिसीन और मुस्तखलिसीन दुनिया के चप्पे चप्पे में पैदा फरमा दे और उन मुखलिसीन में हमारा और क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों का अल्लाह और पूरी उम्मत का उसमें शुमार फरमा दे। अल्लाह पूरी उम्मत में कुरानी अहकामात को ज़िंदा फरमा दे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को ज़िंदा फरमा दे। अल्लाह इस काम को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमा। पूरी उम्मत को हक़ के कहने पर, हक़ पर अमल करने पर और हक़ को लेकर दुनिया में फिरने पर इस काम पर मुश्तमिल फरमा दे। अल्लाह सारी रुकावटों को दूर फरमा दे। काम करने वालों की जान की, माल की, ईमान की, आबरू की और पूरी उम्मत की जान की, माल की, ईमान की, आबरू की पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की परेशानियों को दूर फरमा, बीमारों को शिफा नसीब फरमा, मक़रूज़ीन के कर्ज़ों के अदाए गैब से सकने और सूरतें पैदा फरमा, बेरोज़गारों को हलाल रोज़ी अता फरमा, बेनिकाहे लड़के लड़कियों को साले जोड़ा अता फरमा, बे औलाद को नेक और साले औलाद अता फरमा, जिनके औलाद नाफरमान इनको फरमा बरदार बना दे। अल्लाह जो नाजायज़ मुक़द्दमात में माखूज़ है या जेलों में महबूस है, आफियत के साथ रहाई मुक़द्दर फरमा दे। अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा और जिन शुरूर से पनाह चाहे उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फज़ल व करम से कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक के बयानात के लिए हकीम इसहाक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक।